الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد كما تقول يا حي يا قيوم، اللهم صل على محمد كما أنت علو، اللهم لك الحمد كما أنت علو، وصل على محمد كما أنت علو، وافعل بنا كما أنت علو، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے ارحم الراحمین، تو بڑا کریم و مہربان ہے۔ اے اللہ، تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا پیارا رب ہے۔ جب بچہ پاخانے میں لت پت ہو کے ماں اسے دیکھتی ہے تو ماں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے نہلاتی ہے، اسے مارتی نہیں، ڈانٹتی نہیں، اسے نہلا کے دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے سینے سے لگاتی ہے۔ اے کریم، تو 70 ماہوں سے زیادہ کریم ہے۔ بے شک ہم نے اپنی زندگیاں گناہوں سے، معاصی سے، نافرمانیوں سے، سنتیں چھوڑ چھوڑ کر سارے اللہ ہماری زندگی کو گناہوں سے لت پت کر لیا ہے۔ تیرے در پہ فریاد ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، تو ارحم الراحمین ہے۔ تیرے عرش پہ تو نے لکھایا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ تیری رحمت تو تیرے غصے پر غالب ہے۔ تجھے اس رحمت کا واسطہ، تجھے کالی کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ۔ اے کریم مولا، اے ارحم الراحمین، بے شک ہم گندے ہیں اے اللہ، لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے کالی کملی والے کی امتی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سے جو آج تک غفلت ہوئی، تو نے تو اعلان کروایا ہے کہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، تو ہم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ ادعونی استجب لکم، کہ جب مجھ سے مانگتے ہیں میں قبول کرتا ہوں۔ ومن یدعو مع اللہ، اے اللہ ہم تجھے پکار رہے ہیں، ہم کسی غیر سے سوال نہیں کر رہے ہیں۔ اے مولا، امن یجیب المضطر اذا دعا، ہم تو دکھی ہوئے ہیں۔ اے اللہ، فتنوں کے زمانے میں چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہے۔ اے اللہ، حق بات کہنا چاہے تو کہہ نہیں پاتے، سیدھی راہ پہ چلنا چاہے چل نہیں پاتے، اگر تیرے نبی کی سنتیں زندہ کرنا چاہے ہمت نہیں ہوتی۔ اے مولا، تو ہمارا مددگار بن جا۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں تیرے نبی والے سنت طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمت و جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے مولا، ہمیں تیری ملاقات کا شوق اور ذوق عطا فرما۔ اے اللہ، نمازوں میں تیرا دھیان نصیب فرما، تلاوت میں تیرا تعلق نصیب فرما، ذکر میں تیرا استحضار نصیب فرما۔ ایسی دعائیں عطا فرما جو تو قبول کرتا ہے، وہ مانگنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اے اللہ، امت کے حال پہ رحم فرما، امت کو اغیار بھی ستا رہے ہیں، اپنے بھی پریشان کر رہے ہیں۔ مولا، تیرے نبی کی کالی کملے والے کی امت ہر جگہ ٹھوکریں کھا رہی۔ اے مولا، تیرے گھر ویران کر دیے گئے، تیرے کلام کو پھینک دیا گیا، تیرے کلام مجید کے احکامات کو امت مسلمہ نے ماننے سے چھوڑ دیا۔ اے اللہ، امت کی بہن بیٹیوں سے دوپٹہ چھین لیا گیا، ان کی زبانوں سے شرم و حیا چھین لی گئی، نگاہیں مولا خواہشات کی نگاہیں ہو گئی۔ اے مولا، کان میوزک سے لذت حاصل کرنے لگے۔ اے اللہ، قدم گناہوں کی طرف بڑھنے لگے، مسجدیں ویران ہو گئی۔ اے اللہ، تیرا نام لینے والے بھی اب تجھ سے دور جانے لگے، تیرے دین کی باتیں بوجھ بن گئی۔ اے مولا، حق بات کہنے والے دشمن سمجھے جانے لگے۔ اے مولا، ایسے دور میں تو ہی رہبر و رہنما بن جا، تو ہی مولا خیر کا معاملہ فرما دے۔ اے کریم، اگر تو نے تیری امت کی رہبری نہ فرمائی، یہ امت بھٹک کے کہاں جائے گی، کس کے در پہ جا کے روئے گی۔ اے اللہ، بچہ جب پریشان ہوتا ہے، گلی کے بچے مارتے ہیں، بھاگ کے آتا ہے، اپنی ماں کی گود میں آ کے دکھ سنا کے ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اسے تسلی اور ہمت آ جاتی ہے۔ اے مولا، یہ امت اگر تیرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، ان کے پاس جاتی، ان کے پاس روتی گلگلاتی، اپنا دکھڑا سناتی۔ اے مولا، وہ تو
روزے مقدس میں آرام فرما رہے ہیں، گنبد خضرا کے مکی بن گئے، اے مولا ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں، تو ہمارا رہبر بن جا، ہمارا معین و مددگار بن جا، ہمارا والی بن جا۔ اے اللہ امت کے رہبری کے لیے، اے مولا امت کے رہبروں کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمت افزائی عطا فرما۔ اے اللہ آج تک آدم سے آج تک جتنے بھی مرحومین ہو چکے ہیں تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اے اللہ اس مبارک محنت کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مولا تو جانتا ہے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، جو بہتر ہو ہمیں عطا فرما، جو بہتر نہ ہو اس کے بارے میں ہمیں صبر عطا فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات والے زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نام سے تو نے توفیق دی، تیری راہ میں نکلے ہیں، اے مولا نکلنا قبول فرما، سیکھنا سکھانا قبول فرما، زندگی کو بدلنے کی نیتیں کرنے کا عزم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین جن کے ہم پر حقوق ہے ان کے حق میں بھی ہمارے دعائیں قبول فرما، ہم سبھی کو حج بیت اللہ نصیب فرما، اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے کریم اے ارحم الراحمین ایسا نہ ہو زندگی میں تو نام مسلمانوں کے رجسٹر میں ہو، دنیا سے آنے کے وقت میں ایمان سے محروم ہو جائیں، ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم اے ارحم الراحمین بے شک ایمان خطرے میں ہے، اے مولا بے شک ایمان خطرے میں ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، قرآن بند ہو گیا، تیرے نبی کی سیرتوں سے تیرے نبی کے نام لینے والے نفرت کرنے لگے، تیرے احکامات سے تیرے نام لینے والے بھاگنے لگے۔ اے اللہ ہم آج توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بلائیاں برکتیں دین کے پھیلنے کے لیے تڑپنا، دین کے لیے رونا، امت کے لیے درد و غم اٹھانا، اپنی زندگی کو سادگی پہ لا کر امت کے لیے رونا جو مانگا تھا ہمیں بھی عطا فرما۔ ازواج مطہرات ہماری مائیں تو دنیا سے بھوکی پیاسی چلی گئی، اے اللہ ہم دنیا کی چیزیں جمع کرتے کرتے دنیا میں ایسے لگ گئے جیسا ہمیں یہیں رہنا ہو۔ اے اللہ تیری ملاقات کا ذوق اور شوق عطا فرما، اپنا استحضار نصیب فرما۔ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنے سے، جادو سے، کالے تعویذوں سے، آپس میں لڑانے سے، خاندانوں میں جھگڑے ڈالنے سے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والیوں سے، پیٹھ پیچھے آپس میں تنازع اور خاندانوں میں پھوٹ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی تھی، برے پڑوسیوں سے پناہ مانگی تھی، چوری سے، غیبت سے، گالی بولنے سے، کسی کی مذاق اڑانے سے، کسی کو حقیر دکھانے سے پناہ مانگی تھی۔ اے مولا ہمیں بھی پناہ نصیب فرما، ایسی بیماریوں سے پناہ نصیب فرما جس سے آدمی راغب ہو جائے، کمزور ہو جائے، محتاج ہو جائے، ہلاک کرنے والے امراض سے اللہ حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو امی خدیجہ کے دوپٹے کے صدقے میں جس میں انہوں نے تھگڑے لگائے اس امت تک دین پہنچانے کے خاطر، حضرت فاطمہ کے ان بچوں کے صدقے میں جو بھوکے پیاسے رہے امت کو دین بتانے کی خاطر، ان کے صدقے میں ہمارے دعائیں قبول و مقبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔